محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کوئی بندہ ایک خاص قرآنی سورت کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لے تو نیا اسلامی سال اس کے لیے خوشیوں کی نوید لے کر آتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے نصیب جگمگا اٹھتے ہیں، چاہے یقین آئے یا نہ آئے، لیکن آزما کر ضرور دیکھ لیجئے گا۔ ایسے لوگ بھی گواہی دیتے نظر آئیں گے جنہوں نے یہ عمل خلوص نیت سے کیا اور اللہ نے ان کی دعائیں سن لیں۔ محترم ناظرین، ابھی آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ ختمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور محرم الحرام یعنی نیا اسلامی سال اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے نہ صرف سال کا آغاز ہوتا ہے بلکہ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مبارک مہینہ بھی ہے۔ محرم صرف ایک مہینہ نہیں، یہ قربانی، صبر، نجات، بخشش اور مقبولیت کا باب کھولنے والا وقت ہے۔ مفسرین اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس طرح رمضان المبارک کی پہلی رات میں دعاؤں کا در کھلتا ہے، اسی طرح محرم الحرام کا چاند نئی تقدیروں، نئے فیصلوں اور نئی برکتوں کا آغاز بن کر ابھرتا ہے۔ جس کے نصیب میں اندھیرے ہوں، جسے بار بار شکست ملتی ہو، جو غربت، بیماری، بے روزگاری یا خانقی جھگڑوں میں الجھا ہوا ہو، وہ اس مبارک موقع کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیا سال نئی خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرپور ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کھل جائے، مسائل کا فوراً خاتمہ ہو جائے اور آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں، تو بس محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ چھوٹا سا عمل کر لیجئے۔ صرف ایک سورت، صرف 7 مرتبہ، اور وقت بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ چاہے فجر کے بعد پڑھیں، چاہے عشاء کے بعد، چاہے دوپہر کے کسی پرسکون لمحے میں۔ شرط صرف اتنی سی ہے کہ یہ عمل محرم الحرام کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے۔ یقین جانیے یہ وہ عمل ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے، ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور جس کے حق میں سب کچھ الٹ دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ ویسے بھی اللہ کے سب سے محبوب مہینوں میں سے ہے اور یہ سنہری موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کی آمد سے پہلے اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو سچا کر لے تو پھر محرم اس کے لیے خوشی کی نوید لے کر آتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ محرم کا مہینہ رب تعالیٰ کی خاص توجہ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انبیاء کو نجات عطا فرمائی۔ یہ وہی مہینہ ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ یہ وہی مہینہ ہے جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہرایا گیا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے سلامتی عطا ہوئی، اور یہ وہی محرم ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے شہادت کا جام پی کر حق و صداقت کو زندہ رکھا۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ قدرت کے فیصلوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں جو کچھ اللہ کے حضور مانگا جائے وہ رد نہیں ہوتا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص محرم کے پہلے 10 دنوں میں نیکی کے کاموں میں لگا رہا ہے، اس کے لیے پورے سال برکت لکھی جاتی ہے، اور جو بندہ ان دنوں میں سچائی کے ساتھ اللہ کو پکارے، اللہ اس کے نصیب کو ایسا روشن کرتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر سال کی پہلی رات میں ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اگر ہم ان گھڑیوں میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، تو پورا سال ہماری جھولی کامیابیوں سے بھری رہتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو دعا کو زمین سے آسمان تک اٹھا کر عرش تک لے جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقدیر بدل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی خاص رحمت آپ پر سایہ کرے، تو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیجئے اور پھر دیکھیے کہ کیسے اللہ آپ کی سن لیتا ہے۔ محترم ناظرین، محرم کا چاند نظر آتے ہی نئے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ جو اس سے پہلے اللہ کے سامنے جھک جائے وہ بندہ سب سے کامیاب قرار پاتا ہے۔ یہ مہینہ صرف سوگ اور غم کا نہیں بلکہ نصیب جگانے کا مہینہ بھی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ ہر دل کی پکار سنتا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کی جو بے سہارا ہوں، جن کے پاس دنیا کی چمک نہیں لیکن دل میں یقین اور زبان پر ذکر ہو۔ محترم ناظرین، جو شخص محرم الحرام کے چاند سے پہلے اللہ کے دربار میں جھک جاتا ہے اور اس خاص قرآنی سورت کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکتیں نازل فرماتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ جو شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہو، رزق کی تنگی نے اس کا جینا مشکل کر رکھا ہو، کاروبار بند ہو یا نوکری نہ مل رہی ہو، اگر وہ اس عمل کو سچے دل سے کر لے تو وہ شخص رب کی رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں،
وہ در جو کبھی سوچ میں بھی نہیں تھے اللہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ محرم کا مہینہ خوشیاں لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ رب کی عطاؤں کا موسم ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمین پر اتری ہوئی دعائیں آسمان کی طرف واپس نہیں جاتی، اور ہر وہ دعا جو دل سے نکلتی ہے اس مہینے میں سنی جاتی ہے اور پوری کی جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ سورۃ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھی جائے، وہاں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے سکونی کی جگہ سکون آ جاتا ہے۔ وہ گھر جہاں غربت تھی وہاں دولت آتی ہے۔ وہ دل جو ٹوٹ چکے ہیں وہاں امید جگمگانے لگتی ہے۔ ماں باپ کے آنسو خوشی میں بدل جاتے ہیں اور بچے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ یہ سورت صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو بندہ اس کلام سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کر دیتا ہے۔ جب محرم آتا ہے تو یہ اپنے ساتھ تبدیلی کا پیغام لاتا ہے۔ یہ مہینہ آپ کی قسمت بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس مہینے میں رب خود بندے کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، آ میرے بندے مانگ، میں عطا کرنے والا ہوں۔ یہ وہ لمحے ہیں جہاں سجدے نصیب سنوار دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب رات کے آخری پہر میں مانگی گئی دعا خالی نہیں لوٹتی۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی خواہش ہے جو برسوں سے دل میں دبی ہوئی ہے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی حاجت بغیر کہے پوری ہو جائے، تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت 7 بار پڑھ لیجئے، پھر اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ وہ جانتا ہے کیسے دینا ہے، کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ آج جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے، ایک ایسا راز ہے جو آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی محرومیوں کو مٹا کر کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن کے سب سے پہلے کلمات پر مبنی ہے۔ جی ہاں، وہی کلمات جو ہر سورت کے آغاز میں پڑھے جاتے ہیں، وہی کلمات جو ہر نیکی کی ابتدا میں پڑھے جاتے ہیں، اور وہی کلمات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، محبت اور کرم کو جمع فرما دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ اس عمل کو 21 بار پڑھنے کا کہتے ہیں، مگر میں آپ کو ایک راز کی بات بتانے جا رہی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ میں 19 حروف ہیں، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ جو عمل اللہ کے کسی کلام کی اصل تعداد سے کیا جاتا ہے اس کی تاثیر 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو 21 کی بجائے 19 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل 19 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور 19 قسم کی مصیبتوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، اگر رزق آتا ہے لیکن ٹکتا نہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے لیکن سکون نہیں، اگر کاروبار بند ہو چکا ہے یا روزگار کی تلاش میں سالوں بیت گئے ہیں، اگر آپ کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے اور آپ ہر وقت ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہیں، تو بس 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورے یقین اور خلوص سے پڑھ لیجئے۔ 19 بار پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگیے کہ وہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آپ کے دل کا خوف دور فرمائے اور آپ کو ایسی خوشیاں عطا فرمائے جن کی آپ نے کبھی تمنا بھی نہ کی ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دل سے پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل سے سارے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے اور اس کی دعا کو ایسی پرواز عطا فرماتا ہے کہ وہ سیدھی عرش تک جا پہنچتی ہے۔ یہ کلمات نجات کا دروازہ ہیں، یہ الفاظ بخشش کا وسیلہ ہیں، یہ الفاظ حفاظت کا حصار ہیں، اور یہ الفاظ حاجت کی کنجی ہیں۔ محرم الحرام جیسے مہینے میں جب اللہ کے دروازے بندے کے لیے کھلے ہوتے ہیں، اگر آپ اس وظیفے کو چاند نظر آنے سے پہلے کر لیتے ہیں تو آپ کے مقدر میں ایسی تبدیلی آتی ہے جو لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ جس کے نصیب میں اندھیرے ہوں وہ روشن ہو جاتے ہیں، اور جس کے راستے بند ہوں وہ کھل جاتے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیض ہے، یہ 19 بار پڑھنے کی طاقت ہے، اور یہ محرم کی قبولیت کی گھڑیوں کا انعام ہے۔ جو شخص محرم کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے اور پھر دعا میں ہاتھ اٹھا کر رب سے کہتا ہے، یا اللہ میرے گھر میں سکون دے دے، میرے رزق میں برکت دے دے، میری بے سکونی کو ختم فرما دے، تو اللہ فرماتا ہے، مانگ میرے بندے، میں دینے والا ہوں۔ اور پھر اللہ اس بندے کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی معمولی وظیفہ نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ نے دنیا کو تخلیق کیا۔ ان الفاظ سے جو بھی عمل شروع کیا جائے اس میں اللہ اپنی برکت ڈال دیتا ہے۔
آپ بھی آج ہی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ محرم الحرام کے چاند سے پہلے 19 مرتبہ دل سے اس آیت کو پڑھ لیجئے اور دیکھیے کیسے اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ وہ قرآنی سورت جسے شفا کہا گیا ہے، وہ سورت جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، وہ عظیم سورت جو ہر بیماری کی دوا ہے، ہر دعا کی کنجی ہے، ہر کامیابی کا راز ہے، وہ سورت جو قرآن کے آغاز میں رکھی گئی اور جس کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ سورت جسے سورۃ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے آغاز کرنے والی سورت۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو انسان کے دل کو منور کر دیتی ہے، جو سچائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جو رب تعالیٰ سے براہ راست رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ فاتحہ وہ سورت ہے جو شکر بھی ہے، حمد بھی ہے، دعا بھی ہے، راستہ بھی ہے اور نجات بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز و جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ آپ نے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، جی ہاں صرف 7 مرتبہ، لیکن مکمل یقین کے ساتھ، مکمل توجہ اور عقیدت سے۔ آپ یہ عمل محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، صبح فجر کے بعد، دن کے کسی پہر یا رات کے سناٹے میں۔ شرط صرف یہ ہے کہ محرم الحرام کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ 7 بار مکمل ہو جائے۔ محترم ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کھانے کے دوران بات چیت نہ کرے اور دل ہی دل میں 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا دوا بن جاتا ہے، اور وہ کھانا جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہو تب بھی رب اسے شفا بنا دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا کمال ایسا ہے کہ جس جگہ پڑھ لی جائے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں پڑھ دی جائے وہاں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس شخص کو لگتا ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسے چاہیے کہ محرم الحرام کے چاند سے پہلے صرف ایک بار دل سے یہ سورت 7 مرتبہ پڑھ لے، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب سے جو مانگے گا وہ پائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ رب سے ضد کر کے مانگنا ہے، ضد اس بچے کی طرح جو ماں سے رو رو کر اپنی بات منوا لیتا ہے۔ 7 کا عدد بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حکمتوں میں سے ہے۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، سعی کے 7 پھیرے ہوتے ہیں، اور یہی 7 کا عدد سورۃ فاتحہ کے وظیفے میں بھی رکھا گیا ہے تاکہ بندہ اللہ کے ساتھ اس عدد کی نسبت سے جڑ جائے۔ یاد رکھنا، سورۃ فاتحہ صرف پڑھنا نہیں، محبت اور خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے، عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، رب کی تعریف سمجھ کر پڑھنا ہے، صراط مستقیم کی طلب کے ساتھ پڑھنا ہے، شفا کی نیت سے پڑھنا ہے، رزق کے دروازے کھلوانے کی نیت سے پڑھنا ہے، ہر گھر کے جھگڑوں کے خاتمے کی نیت سے پڑھنا ہے، سکون اور کامیابی کی تلاش میں پڑھنا ہے۔ جب آپ اس سورت کو 7 بار مکمل کر لیں گے تو اللہ آپ کے لیے آسمانوں سے رزق نازل فرمائے گا، زمین سے سکون نکال کر آپ کے دل میں ڈال دے گا اور آپ کی ہر جائز دعا کو پورا فرما دے گا۔ اب وہ تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جو آپ کی محنتوں کو کامیابیوں میں بدل سکتا ہے، جو دعاؤں کو فوراً قبولیت کی سند دے سکتا ہے، جو آپ کی زندگی کو تنگی سے نکال کر فراخی عطا کر سکتا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے صفاتی نام پر مشتمل ہے جس کے اندر رزق کی کنجی بھی ہے اور دلوں کی بے قراری کا علاج بھی ہے۔ یہ نام ہے یا رزاق۔ یا رزاقو وہ بابرکت نام ہے جو صرف رزق ہی نہیں عطا کرتا بلکہ حلال، پاکیزہ اور باعزت روزی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ صفاتی نام ہے جس کے ساتھ پڑھنے والا محتاج نہیں رہتا، سوالی نہیں رہتا، کبھی کسی کے در پر نہیں جھکتا، اور جس دل میں یا رزاق کی صدائیں بستی ہیں وہاں تنگی نہیں آتی، وہاں بے سکونی نہیں رکتی، وہاں غربت کا گزر نہیں ہوتا۔ یہ عمل آپ نے سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد کرنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد جب آپ کا دل اللہ کے قرب سے لبریز ہو جائے تو پھر اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیے یا ہاتھوں کی انگلی پر گن لیجئے اور آہستہ آہستہ دل کی گہرائیوں سے یا رزاق کو 11 مرتبہ پڑھیے۔
ہر بار ایک نئی امید کے ساتھ، ہر بار ایک نئے یقین کے ساتھ۔ 11 بار یا رضا کو کہنے کے دوران آپ کا دل دنیا سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کوئی بات چیت نہیں، کوئی توجہ ادھر ادھر نہیں، صرف اللہ اور بندے کا وہ تعلق جو جھکی ہوئی آنکھوں اور کانپتے ہوئے دل کے ساتھ مانگنے میں ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اللہ کے دربار میں آپ کے عمل کو پیش کرتے ہیں۔ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس بندے نے آج رزق کے مالک کو پکارا ہے، اور بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے دنیا والوں سے نہیں صرف تجھ سے مانگا ہے۔ رب العالمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، آج میرا بندہ جو میرے اس نام کو لے کر پکار رہا ہے، میرے سامنے جھکا ہے، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس نے جو مانگا وہ میں نے عطا کر دیا ہے، جو چاہا وہ اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ محرم الحرام کا چاند جب طلوع ہونے کو ہو تو یہ لمحے وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ خاص رحمتیں بانٹتا ہے، اور جو بندہ ان لمحوں میں اللہ کو پکار لے وہ اس کی خاص عطاؤں کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے دنیا جہاں کے سب کام چھوڑ کر آج محرم الحرام کے چاند سے پہلے یہ 3 اعمال مکمل کر لیجئے۔ سورۃ فاتحہ 7 بار، پھر یا رضا کو 11 بار، اور اول و آخر 3 بار درود پاک جیسے آغاز میں پڑھا تھا ویسے ہی دل سے پڑھ لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر وہ سب مانگیے جو آپ کے دل میں برسوں سے چھپا ہوا ہے، جو راتوں کو جگاتا ہے، جو دل کی دھڑکن میں بسا ہے۔ مانگیے پورے یقین سے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب مانگنے والا محروم نہیں رہتا، مانگنے والا جھولی بھر کر لوٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، اتنا کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور سچے دل سے کرنا ہے، نہ دکھاوے سے نہ جلد بازی سے، بلکہ اس حال میں کرنا ہے کہ جیسے آپ کسی درد کے لمحے میں اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہوں اور اپنے دل کا حال سناتے ہوں۔ آپ جس نیت سے یہ عمل کریں گے اللہ آپ کی وہ نیت پوری کرے گا اور اس کا انعام آپ کو جلد ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت محرم الحرام کے بابرکت مہینے کی آمد میں تمام بہن بھائیوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جنہوں نے یہ عمل کیا اپنے جس جائز مقصد، جس جائز حاجت کے لیے کیا، اللہ ان کی وہ تمام جائز حاجات اور مقاصد کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر چلنے والا بنائے۔ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے حصول برکت اور ثواب کے لیے کمنٹ میں ضرور شیئر کر دیں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔